السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و سادگی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ ہمارے ایک پیج کی ریڈنگ ہو گئی تھی، آگے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نمازوں کی فرضیت کا بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز 50 نمازیں ادا نہ کر سکے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا بوجھ ہلکا کرائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا بوجھ ہلکا کرانے کے لیے بار بار اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوتے رہے، اور اس طرح امت پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ اور سلوک صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے صرف مسلمانوں ہی کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں، کافروں، منافقوں اور اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ان کی طرف سے ظلم و زیادتی کے باوجود نہ کبھی ان سے بدلہ لیا اور نہ کبھی بددعا کی۔ کفار کے ساتھ اچھے برتاؤ کے بے شمار واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، جن میں سے ایک دو کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ نبوت عطا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک اہل مکہ کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، لیکن بہت کم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے باہر جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے طائف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے اور تکالیف پہنچانے کے لیے کچھ شریر لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے۔ ان لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ لہو لہان جو ہے وہ کہتے ہیں خون سے بھرا ہوا، ٹھیک ہے۔ اہل طائف نے تو اہل مکہ سے بڑھ کر شقاوت اور کمینگی کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، طائف سے واپسی کا دن میری زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ اس کے باوجود طائف سے رخصت ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کے لیے جو الفاظ ارشاد فرمائے، تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے بددعا نہیں کرنا چاہتا، مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ وہ انہیں ہدایت دے گا اور ان کی آئندہ نسلیں خدائے واحد کی پرستار ہوں گی۔ پرستار یعنی کہ اللہ کو مانیں گی، پوجیں گی اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گی، ٹھیک ہے نا۔ اہل مکہ نے مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھائے۔ ان کی بنا پر مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر مکہ چھوڑنا پڑا تھا۔ اس کے باوجود کفار مکہ کے دلوں میں دشمنی کی بھڑکتی ہوئی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مدینے پر لشکر کشی کی۔ کافروں اور مسلمانوں کا آمنا سامنا بدر کے میدان میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 70 کافر مارے گئے تھے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے تھے۔ ان کے ظلم و ستم کا بدلہ لینے کا یہ بہترین موقع تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر ہر مسلمان ان کا سر قلم کرنے کو تیار تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان سے بدلہ لیا اور نہ ان کو کوئی تکلیف پہنچائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قیدیوں کے ساتھ
مسلمانوں کو قیدیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مسلمان خود کھجوریں وغیرہ کھا کر وقت گزارتے تھے، لیکن قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ مسلمانوں نے قیدیوں کو رسیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ قیدی جب تکلیف کی وجہ سے کرہانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو گئے اور مسلمانوں کو ان کی رسیاں ڈھیلی کرنے کا حکم دیا۔ جنگ احد میں کفار کے حملے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم آئے تھے اور کئی دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان کے لیے بددعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کے لیے نبی نہیں بنایا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے خدا میری قوم کو ہدایت دے، وہ مجھے نہیں جانتے۔ عبداللہ بن ابی ساری عمر منافق رہا، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے والوں کا سرغنہ بھی وہی تھا۔ غزوہ احد میں عین جنگ کے وقت اس نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تمام حرکات کا علم تھا، لیکن ہمیشہ درگزر مطلب معاف کر دینا۔ جب وہ فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں، بچوں، غلاموں پر بھی شفقت فرماتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آتے تھے، ان کی مدد فرماتے تھے۔ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے رکھا تھا کہ جنگ کے دوران عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے۔ انسانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرندوں اور جانوروں پر بھی شفقت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ دیکھا کہ بھوک پیاس کی وجہ سے اس کا پیٹ سے لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان بے زبان چوپایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ چوپائے کہتے ہیں جانوروں کو، اور یہ چوپایا کی جمع ہے چوپایوں، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں، ہماری یہ ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آپ نے اس کو چیپٹر کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے، ریڈ کرنا ہے۔ ریڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ جو ہے آپ نے کرنا ہے اپنی کاپیز پر، ٹھیک ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔